السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج آپ پھر پاکستان سے کچھ آپ کے پاس تکلیف دہ خبریں لے کر آئے ہیں کہ پاکستان میں ٹریفک کا نظام اتنا خراب ہو چکا ہے کہ پچھلے ہفتے جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک ہی فیملی کے 11 فرد جو ہیں ان کو جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ یہ ٹریفک کا نظام جو ہے اس کی غلطی کی وجہ سے۔ ناظرین، پاکستان میں ٹریفک کا نظام اتنا ہے کہ وہاں پر کوئی انسان باہر چلا جائے تو اس کا واپس گھر آ جانا بھی غنیمت ہے۔ رکشے، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں، موٹر سائیکل ایک دوسرے کے اندر سے ایسے جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اندر گھس جائیں اور یہاں سے ہم جو ہے وہ اپنی منزل پر پہنچیں۔ ان کو یہ سامنے نظر نہیں آ رہا کہ شاید یہاں پر ہی ہماری جو ہے وہ اینڈ ہو جائے، لیکن وہ کہیں گریز نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اندر سے جگہ ڈھونڈ کر گھس کر اندر وہ جو ہے وہ جگہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اتنا بعض دفعہ پاکستان جائیں تو وہاں پر اتنا ڈر لگتا ہے کہ کیسے یہ لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں یہاں پر اور کیسے یہ بچے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بہت ہی صورتحال خراب ہے اور ٹریفک پولیس بھی چھوڑی ہوئی ہے پاکستان کی۔ ٹریفک پولیس کو بھی شاید کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھے ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو وہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے ابھی، ایک چھوٹا رکشہ جس میں 11 فیملی، ایک ہی فیملی کے فرد، چھوٹے بچے اتنے پیارے، میں ساتھ تصویریں لگاؤں گا، بہت ہی بڑا ظلم ہے ناظرین۔ اور پاکستان کی جو ہے ٹریفک پولیس ہے، ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور اپنی ڈیوٹی کو جو ہے وہ ڈیوٹی سمجھنا چاہیے۔ اور پاکستان میں لائسنس جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ لوگوں کے پاس لائسنس ہونا چاہیے۔ ناظرین، چھوٹے چھوٹے بچے 12 سال کے، 15 سال کی گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے ٹریفک رول کا، اور بہت ہی خطرناک قسم کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں پاکستان میں۔ اور ابھی تو میڈیا اتنا سٹرانگ ہو گیا ہے، خبر پھیل جاتی ہے، اور پہلے آج سے 10-15 سال پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اتنے اتنے برے حادثے ہو جاتے تھے۔ اس لیے میری پاکستان سے ازدنا درخواست ہے کہ پاکستان میں جو لائسنس کا یہ ہے اس کو ضرور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں اس کے اوپر دھیان دیا جائے کہ ہر آدمی کے پاس لائسنس ہونا چاہیے جو گاڑی چلائے روڈ کے اوپر، اور عمر کا جو ہے 20 سال سے یا 18 سال سے کم جو ہے آدمی گاڑی نہ چلائے۔ بہت سارے دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ کی طرح انسانیت زندہ باد۔ فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے اوپر بھی آپ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ بتائے، ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ بہت سے دعاؤں کے ساتھ انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔